خواتین حضرات السلام علیکم، میں اور زیاد بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوبارہ۔ اور آج ہم بات کر رہے تھے کہ تھوڑی سی اکانومی کے اوپر بات کر لیں۔ تو زیاد بھائی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ 100 ارب پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، اور اس کو سوال کرنا مایوسی ہے اور مایوسی گناہ ہے۔ تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ حالات کتنے ارب آئے ہیں اب تک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید میں میر تقی میر کے ایک شعر کیا کہتا ہے اس سے ان کا کرتا ہوں۔ جب دلی اجڑ گئی تھی نا، تو پھر سارے لوگ کہیں آگے پیچھے ہو گئے تھے، تو میر تقی میر لکھنؤ چلے گئے تھے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک جگہ پہ یہ پڑھا تھا، ان سے کسی نے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لکھنؤ والے آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی مرنجا مرنج قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ دلی کے ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اور ناصر کاظمی نے کہا تھا، سنتے ہیں تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اچھا میرا خواب جوانی تھوڑا سا دہرائے تو یہ لگ رہا ہے کہ میر تقی میر کے تاریخ اس دور میں تھی، بہت دفعہ وہ دہرائی گئی ہے، اب پھر وہ دہرائی جا رہی ہے۔ صحیح۔ ایک ملک تھا جو ہم نے بڑی منتوں سے اور بڑی کوششوں سے بڑی مشکلات سے حاصل کیا تھا، اور بڑی ہمارے ارمان تھے اور خواہشات تھیں کہ ہم اس میں قرآن اور اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، سب کے لیے یہ ایک پناہ گاہ ہوگی، ایک جنت ہوگی جہاں پہ سب اپنے اپنے مذہب کے آزادی سے رہ سکیں گے، جہاں پہ خوشحالی کا دور دورہ ہوگا۔ اور آپ نے کچھ عرصہ اس خوشحالی کا دور دورہ دیکھا بھی، شروع کے جو کچھ سال تھے، اور اس کی میں اگزامپل آپ کو دوں گا کہ کیا خوشحالی تھی، کیا دور تھا، اور اب اجڑ کے اس دلی کو اجاڑ کے ان لوگوں نے، ہماری جو براؤن ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اس نے کیا کر دیا۔ تو عمران خان کے دور میں پھر جب سے ریاست مدینہ، جو قائد اعظم نے، انہوں نے کبھی وہ الفاظ یوز نہیں کہ وہ کافی ویسٹرنائزڈ انسان تھے، لیکن وہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، جو ریاست مدینہ ہے۔ ٹھیک ہے، ریاست مدینہ ایک بہت ہی سمجھیے ایگزمپلری ماڈل تھا، ایک مثال تھی، ایک نہایت عمدہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی، جس کا سربراہ فقیر منش ایک انسان تھا، جو ایک ایک پیسہ آتا تھا، جو ایک ایک چیز آتی تھی، وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنے لوگوں میں، پھر وہ گھر جایا کرتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ ہے۔ اسے آپ لوگ آپ کے جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ وردیوں میں چاہے وردیوں کے بغیر ہے، وہ بغیرتی میں انہوں نے اسے کنفیوژن پھیلانے کی اور اسے ملائن کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ حالانکہ ریاست مدینہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل ہے، سمپل، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نماز پڑھیں، نماز آپ کی عبادات اور آپ کے ریچولز جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس کے نتائج، ہر عبادت جو آپ کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتائج آپ کے لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہتے ہیں نماز بے حیائی اور برے کاموں کو روکتی ہے، نماز آپ کو پابندی وقت سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے، آپ کو لیڈر اور فالوور بناتی ہے، آپ کو ایک جماعت میں کنورٹ کرتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اگر نماز پڑھنے کے باوجود نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، ہم سے اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے ان چیزوں کا، ان کا نتیجہ جس کے لیے نماز ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کے معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔ سمپل سی آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، موٹا آپ نے پیٹ نکالا ہوا ہے، وہ پیٹ کا میں ایسے بات کرتا ہوں، وہ تو چلیں لوگوں کا جیسے بھی صحت ان کی ہو۔ آپ ہر جمعے کو پہنچ جاتے ہیں مکہ، وہاں پہ عمرہ کرتے ہیں، پھر وہاں سے آپ اسمگل کر کے چیزیں لاتے ہیں، پھر آپ منافع خوری کرتے ہیں لوگوں کی، آپ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو کیا کریں گے ان نمازوں کا؟
کہ جی مکہ میں آپ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا لاکھوں نمازوں کا، اس وقت پڑھو تو اتنی لاکھ کا ثواب ہے، اس وقت پڑھو اتنے لاکھ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کی خیر حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیا وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے نہیں کہ تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں، تمہارے علاقے میں ایک بھوکا مر گیا انسان، ایک طالب علم علم حاصل کرنے سے محروم رہ گیا، ایک مریض کا علاج نہیں ہو سکا، اور تم بغیرت عمرے کرنے پہ لگے رہے ہو؟ یہ چیزیں اس لیے ضروری ہیں، ان کی مذہبی ویلیو پہ میں بحث نہیں کر رہا ہوں۔ عمرہ کرنا بڑی اچھی بات ہے جب آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ کے پڑوسی کھانا کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے، آپ کے ملک میں مائیں اپنے بچوں کو قتل کر کے مار کے خودکشی نہیں کر رہی ہیں، آپ کے ملک میں مریضوں کو علاج میسر ہے، بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے، اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ضرور کریں۔ آپ ہر جمعے کے بجائے آپ جمعرات کو اور جمعے کو اور ہفتے کو جب بھی آپ کا جی چاہے جو مرضی آپ کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادات کی، ان کی اہمیت ان کے اثرات کے اور ان کے نتائج کے حوالے سے رکھی ہے۔ اگر آپ کی سوسائٹی میں یہ چیز نہیں آ سکتی تو ان عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ دکھاوے کی نمازیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر آپ کی عبادت دکھاوا ہے ایک، آپ کے عمروں اور حج اور نمازوں اور روزوں اور زکاتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ نے سوال پوچھا تھا پاکستان کی اکنامک کنڈیشن پہ، اگر میں حیدر بھائی کے ساتھ کر رہا ہوتا تو وہ مجھے ڈانٹ چکے ہوتے ابھی تک پروگرام، میں تمہیں کہہ رہا تھا تم اکانومی کا میں نے سوال پوچھا ہے، تم پہنچ گئے ادھر۔ اینی وے، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ان کے پروگرام کو قائم رکھے، اس میں کافی مشکلات آ رہی ہیں، وہ ببانگ دول کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو خیر ہم فوکس کرتے ہیں ابھی اس پہ کہ اکانومی کا کیا ہوا۔ دیکھیے اکانومی آپ کو پتہ چل جاتی ہے، آپ جتنے مرضی بڑکے مار لیں، جتنے مرضی دعوے کر لیں، آپ کلین سوٹ لوگوں کے خرچ سے پہن کے اور آپ کانفرنسوں میں جاتے رہیں اور سربراہان مملکت سے ملتے رہیں، اس سے آپ کو اکانومی کا نہیں پتہ چلتا۔ صحیح۔ اکانومی کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک عام آدمی کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا، یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بنا کے بھیجتے ہیں، 2 وزیر اعلیٰ کی تصویریں بنی ہوئی تھی، ایک آدمی تھا ایک عورت تھی۔ اس آدمی نے بھی 11 ارب روپے خرچ کیے، اس عورت نے بھی 11 ارب روپے خرچ کیے۔ اس آدمی نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، وہ عورت بھی پنجاب کی وزیر اعلیٰ، آدمی انڈیا کے پنجاب کا وزیر اعلیٰ، عورت پاکستان کے پنجاب کی، نانی فراڈن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس نے 11 ارب کا بجلی گھر بنا کے پنجاب کے کسانوں کے لیے بجلی مفت کر دی، جو ان لوگوں نے، آپ کے بغیرت لوگوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم کر دیں گے یہ۔ اس نے 11 ارب کا جہاز خرید کے باہر سے حملہ رکھ کے عیاشی کی زندگی اپنے لیے چوز کی۔ یہ ریاست مدینہ کا فرق ہے۔ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں صحیح کام کروں، اللہ کے راستے پہ چلوں تو میرا ساتھ دو، اگر میں اللہ کے راستے سے ہٹوں تو مجھے ٹوکو، مجھے روکو۔ اسی طرح عمر بن خطاب کے دور میں اسلامی ریاست بہت پھیل چکی تھی، بڑی بڑی سلطنتیں گر چکی تھیں، لیکن وہ ایک کرتے کے لیے وہ لوگوں کو جواب دے تھے۔ وہ اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ اسے آپ ملائن کرنے کی کوشش کریں گے جی عمران خان تو بے وقوف ہے، تو یہ ریڈیکل ہے، تو یہ ایسی باتیں کرتا ہے، تو یہ تو ریاست مدینہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، ریاست طیبہ کہہ لو نا۔ آپ کی بغیرتی، اگر آپ نے بغیرتی کرنی ہے اور لوگوں کو آپ نے ہٹانا ہے، اصل بات سے ہٹانا ہے، تو جو مرضی کر لیں۔ مطلب نام تو آپ کچھ بھی رکھ دیں بھائی، نام کچھ بھی جی بالکل بالکل، شیکسپیئر نے کہا تھا واٹس ان اے نیم، اے روز از اے روز، ٹھیک ہے نا جی ہاں۔ تو نام آپ کوئی بھی رکھتے ہیں، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک ماں اپنے بچوں کو مار کے خودکشی کر رہی ہے، تو اس ٹریجک انسیڈنٹ پہ پورا ملک بند ہو جانا چاہیے تھا، پورا ملک، اس کے سارے بغیرتوں کو۔ جب یہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا جی زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ٹکا نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، فلاں مر جائے گا، پھر آپ زہر پینے کو تیار ہوں، بہت سے لوگ پیسے دے دیں گے۔ وہ اس کی نہیں ضرورت، مطلب یعنی دیکھیں تیار نہ بھی ہوں تو میں بھی کسی پوائنٹ پہ کوئی ایسی ان کی باتوں سے ہی اتنا زہر اگلتا ہے کہ اپنی باتیں خود سے ہی سن لیں تو پروبیبلی یہ مر جائیں اسی میں۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ دیکھیں، ہمیں ایک تو بہت سے وعدے کیے گئے تھے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس کے مطابق نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نمبرز ڈونٹ لائے۔ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت مطلب یعنی ایبسلیوٹلی جی ہاں جی میں اسی طرف میں آ رہا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہو۔ صحیح، بے شمار لوگ ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ جی آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، وہ مارکیٹ بڑی اچھی ہو گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ تو
इकोनॉमी हमारी बूम कर रही है तो इमरान खान और ये जो पीटीआई के लोग हैं ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं। लेकिन आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि आपको एक मुल्क की मुआशी तरक्की या एक मुल्क की सोशल तरक्की का कहाँ से पता चलता है। वो आपको स्टॉक मार्केट से पता नहीं चलता, वो आपको मुल्क में 10 अमीर 20 अमीर लोग फैक्ट्रियां लगा रहे हों या वो कर रहे हो तो उससे पता नहीं चलता, हालांकि वो भी नहीं हो रहा। देखें, पाकिस्तान जब से बना है 1947 से लेकर जब इमरान खान को इन्होंने उतारा है 2022 तक, पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है वो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास नंबर लिखे हूँ, अब उम्र ऐसी कि याद नहीं रहते, 80 खरब रुपए है, जो तकरीबन 280 बिलियन डॉलर है। इतना हमारा इस वक्त कर्जा है। 4 साल पहले आपको पता है कितना था? 30 खरब। 50 खरब का उसमें इजाफा हो गया 4 सालों में। और इसमें भाई ये वो लोग हैं जी, मुझे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, उसके बाद आप बात कीजिएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को, जिन्होंने, जिसे बहुत ही मजबूरी में बेचारा पूरा साल रेजिस्ट करता रहा कि IMF ना जाऊं, मैं किसी तरह ये तोड़ दूं, लेकिन चूंकि मुल्क में कोई भी उससे तावन नहीं कर रहा था और बेचारे की लूली लंगड़ी हुकूमत जो थी जिस तरह से चल रही थी, तो उसे IMF के पास जाना पड़ गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने उसे तरह तरह के ताने दिए थे और तंज किया था उस पर। हालांकि आप 47 से आप जा रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। बीच में कुछ टाइम था जिसके बारे में, ग्लोरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ग्लोरियस टाइम था वो और फिर कैसे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 गुना और बढ़ा दिया है उस मुल्क कर्जे को इस 4 साल के मुख्तसर अरसे में, जिसमें इनके पास, इन्होंने कहा पैसे नहीं है, मर गए हैं, इमरान खान खजाना खाली छोड़ गया है, ये सारा। हालांकि आपके मुल्क 6% की रफ्तार से तरक्की कर रहा था, 6%, जो बड़े लंबे अरसे तक नहीं हुई थी। और ये सारा कुछ जो आपको इन लोगों की हुकूमत में के दौर में बताया गया, जब नंबर फजिंग ये लोग करके सारे नंबर्स को हेरा फेरी करके सारा कुछ बताते हैं, जाहिर है अपनी परफॉर्मेंस को ये आगे का करके दिखाते हैं, दूसरों की परफॉर्मेंस नीचे करके दिखाते हैं। और मुल्क एक डायरेक्शन में चल पड़ा था मुआशी तौर पे, जिसमें एक बहुत अहम चीज होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो इस मुल्क के जितने भी अभी इस पे कारोबारी लोगों की हुकूमत है, इस पे, चाहे वो फौज के कारोबारी हैं चाहे बाहर के कारोबारी हैं। मुल्क की जितनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो फौजियों ने काबू कर ली है, चाहे वो फर्टिलाइजर बनाना है, चाहे सीमेंट बनाना है, चाहे और आप चीजें देख लें, दलिये से लेके हर चीज पे, शुगर मिलों पे, सियासतदानों ने, उसके बाद फौजियों के बाद ये जितने भी करप्ट सियासतदान हैं इनके, शुगर माफिया इनकी है, फ्लोर माफिया इनकी है, बाकी इंडस्ट्रियल माफिया। तो इमरान खान ने मुल्क को 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इकोनॉमिकली जो की थी, वो एक उसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग शुरू की। उसने ये परवाह नहीं की थी कि मेरी हुकूमत में चमकते हुए गोलमोल आपको ऐसे प्रोजेक्ट नजर आए जिसमें मेरा कमीशन बन जाए और लोग कहें जी खांदा है तो लांदा भी है ना जी, वो नहीं किया था उसने। ऐसी जगहों पे जहां आप जाके, आम लोग जाके देख नहीं सकते थे, डैम बनाने शुरू किए थे, जिसकी बड़ी शदीद जरूरत थी इस मुल्क को। हम लोग शायद ये तस्वुर भी नहीं कर सकते कि पानी और बिजली कौम की तरक्की के लिए या उसकी तनज़्ज़ुली के लिए अगर ना हो तो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। और उसके लिए किसी ने की सड़कें आपने बनाई, आपने बिल्डिंगें बनाई, आपने अपने लिए फैक्ट्रियां लगाई, ये आपने किया, लेकिन जो मुल्क के लिए और लोगों बिजली के के लिए ऊपर आप पे सवाल होगा भाई कि IPPs इतने लगवाए, तो उसका थोड़ा यार सा बताएं कि वो बिजली पे क्यों ना, सही नहीं है। बिजली ने, मैं इस तरह के अल्फाज यूज नहीं करता, हम हमारे माएँ बहनें बेटियां सब देखते हैं ये प्रोग्राम, लेकिन इस वक्त जो उनके साथ भी हो रहा है ना, उसमें कोई नहीं, इस कौम के साथ इन्होंने रेप किया है बिजली के नाम पे। जिस तरह के इन्होंने बिजली के मुआहदे किए हैं और जिस तरह के बिजली के मंसूबे लगाए हैं। IPPs कौन है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जिसे आप कहते हैं, कौन है वो लोग? ये वो लोग हैं जो बड़ी तादाद मिकदार में बिजली इस्तेमाल करते हैं और फिर इनके पास ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें यूज करके ये बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें सबसे प्रीडोमिनेंट है शुगर माफिया। शुगर माफिया किन लोगों की है? सियासतदान हैं, जिसमें जरदारी हैं, ये नूरे हैं, नवाज शरीफ वगैरह हैं, इनकी, इन सब लोगों की, और इनके क्रोनीज हैं, उनकी सबकी मिलें, या इन्होंने अपनी लगाई हुई हैं या इन्होंने अपने 2 नंबर लोग जो फ्रंट मैन जिन्हें कहते हैं उनके साथ लगाई हुई हैं। तो IPPs भी यही लोग हैं।
صحیح تو اپنے ساتھ جب آپ معاہدہ کرتے ہیں، آپ پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں اور لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، تو آپ خود سوچ لیں. ہمارے جیسے کہتے ہیں نا وہ کہ حلوائی کی دکان اور دادا جی کی فاتحہ، یہ وہ ہوا انہوں نے کیا. بجلی کے نام پہ انہوں نے ایسے منصوبے لگائے ہیں. اب چونکہ جہاں سے کمیشن بنتا ہے اور جہاں سے پیدا ہوتی ہے، انہوں نے اس چیز پہ زور دیا. صحیح آئی پی پی سے جو معاہدے ہوئے ہیں، آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں، وہ پروڈیوس کریں نہ کریں، آپ کو انہیں پیسے دینا ہے. مطلب دنیا کی کس کون سا ایسا کانسٹیٹیوشن ہے یا کون سا ایسا آپ کا مینیفیسٹو ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں، وہ پروڈیوس کریں نہ کریں، آپ کو انہیں پیسے دینا ہے. آپ جتنی ان کی کیپیسٹی ہے بنانے کی، اتنے آپ نے ان کو پیسے دینے ہیں. انہوں نے ابھی ایسی مثالیں ہیں کہ پاور پلانٹ نہیں لگے اور پیسے جا رہے ہیں انہیں، اور کیونکہ وہ ان معاہدہ لوگوں کا خود اپنی آپ نے اپنے آپ سے معاہدہ کر لیا ہے کہ یہ عام لوگوں کے خون پسینے کی کمائی جو آتی ہے وہ میں ان سے کیسے لے لوں گا. وہ یہ معاہدہ ہے اصل میں آئی پی پیز کا. اس لیے آپ کے بجلی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اچھا ہمارے یہاں پہ پاس میں سوال کروں جی گا بھائی، جو آپ نے اس کی بات کی تھی، قرض کی بات کی تھی، جی جی جو 2 گنا بڑھا دیا گیا ہے اس حکومت کے، اس میں دیکھیں، اگر میں بینک سے پیسے لیتا ہوں، جی بینک اپنی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتا، جی انہیں نظر نہیں آتا کہ میری کوئی انکم نہیں ہے، میں ایک بہت زیادہ کوئی خرچہ کر رہا ہوں اور میں دکھا نہیں سکتا کہ میں کس طرح پیسے پورے کروں گا، تو کسی حد تک بینک کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لون نہ دے جو آپ نہیں دکھا سکتے کہ آپ کیسے واپس کریں گے. جی تو پاکستان کی ایک کرپٹ حکومت کو، جو لوگوں کے مینڈیٹ سے نہیں آئی ہے، جب آئی ایم ایف سپورٹ کرتا ہے، کیا جب انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام کی ایک نمائندہ حکومت آئے گی، کیا ان کو اس لون کے اوپر سوال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے کس اس میں یہ لون دیا تھا؟ بالکل کرنا چاہیے. بالکل لیجیٹیمیسی. دیکھیں اصل کوشچن کیا ہے، عمران خان کی جنگ کیا ہے؟ لیجیٹیمیسی کی جنگ ہے. جو جی ہم نے ہر پروگرام میں تقریباً یہ کسی نہ کسی طرح یہ بات کی ہے کہ جس کا جو کام ہے اسے وہ کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیں نا آپ کا، آپ سائیکلیں بناتے ہیں، آپ بینک پر چلے جائیں، ان سے کہیں جی میں خربوزے بونا چاہتا ہوں تو مجھے آپ قرضہ دے دیں. ساری زندگی آپ کے باپ دادا ایک کام کرتے رہے ہیں سائیکلیں بنانے کا، لیکن آپ نے کہا جی میں تو خربوزے لگانا چاہتا ہوں. بینک کا پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ جی بھائی جان یہ کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں خربوزے لگانا چاہتے ہیں؟ آپ سائیکلوں کا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ کریں، اور خربوزے آپ لگائیں گے تو آپ کے پاس ایکسپرٹیز کہاں سے آئے گی؟ یہ پہلا سوال ہوتا ہے. لیکن جو انٹرنیٹ، آپ نے کنفیشن آف اکنامک ہٹ مین کتاب جو ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو وہ کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ جتنے بھی یہ انٹرنیشنل ادارے ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے یا دوسرے اور اس طرح کے ادارے، میں تو ایون یو این او کو اس میں انکلوڈ کرتا ہوں، یہ سارے انسٹرومنٹس ہیں بدماشی کے. صحیح. یہ سارے امریکیوں کے اور یورپینز کے لیوریج کے لیے وہ لوگ اپنے استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے پاکستان کو جب ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان کو دھڑا دھڑ وہی معاشی آپ کی حالت ہوتی ہے، وہی آپ کے برے حالات ہوتے ہیں، برے کہتے ہیں پیڑے دن تے بانکے دیہڑے اسے کہتے ہیں نا، وہ اس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو دھڑا دھڑ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان سے آپ پوچھیں نا کہ جی بھائی کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ پولیٹیکل لیوریج ہے، آپ کا پولیٹیکل لیوریج لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں، اس ابھی وقت اب یہ دیکھیے دیکھا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا شعیب، جی ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، کسی بھی مہذب قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ اس کا آرمی چیف، فیلڈ مارشل بریف کیس اٹھا کے لے جا کے اپنے قوم کے پتھر اس میں رکھ کے وہ لے جا کے ایک اور غنڈا، ایک ملک کا بڑی طاقت کا صدر ہے، بڑا غنڈا ہے، وہ اسے پیش کر رہا ہے کہ یار یہ ہمارے پاس ہے، یہ ہم سے لے لیں. یہ دلالی ہے. بالکل. یہ کسی بھی غیرت مند اور مہذب قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس کا ایک 22 گریڈ کا افسر جو ان کے پیسوں سے تنخواہ لیتا ہے، انہیں ان کی ماں، کہتے ہیں نا دھرتی ماں ہے اور دھرتی یہ فلانی، اسے ماں کو بریف کیس میں لے جا کے بیچ رہا ہے وہ ان کے ہاتھ میں. یہ ہماری اکانومی کا اس وقت حال یہ ہو چکا ہے آپ کی کہ آپ چیزیں اٹھا کے پھر دیں گے. دیکھیں یو ایس کی آپ بات کرتے ہیں نا، تو ان کی تو اس وقت لیجیٹیمیسی ایسی ہی ہے، مطلب یعنی ٹرمپ
ٹرمپ ایک گنڈا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ ڈزنٹ پریٹینڈ ٹو بی اینی تھنگ ایلس. مجھے یہی میں کہتا ہوں. جی ہاں، زیادہ ایشو ای یو کے ساتھ ہے، جو اب تک پاکستان کے الیکشن کی رپورٹ دبا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا جو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس لیے ہم شائع نہیں کرتے. تو بنا لی ہے رپورٹ صحیح بنائی ہوگی، اسی لیے دبا کے بیٹھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب ہمارا انٹرسٹ ہوگا اس وقت ہم کہیں گے دیکھیں جی پاکستان کس طرح ہوا تھا. یہ ابھی کون عورت تھی جو شہباز شریف سے ملی ہے جا کے، ہمارے کرائم منسٹر سے، ای یو کی عورت تھی، میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا. اس نے کہا جی کہ پاکستان بڑا ایک تو انفلوئنشل ہے، اس ریجن کی پاور ہے، اور اس سے بڑا ہمارا یورپ. اس پہ میں نے بھی لکھا، بہت سے لوگوں نے لعنت ملامت کی ہے اس پہ، میں نے بھی اس پہ لکھا. میں نے کہا کوئی منافقت کی اور کوئی منافع خوری کی حد ہوتی ہے کسی پوائنٹ پہ. ان لوگوں کی کوئی حد نہیں. یورپین کا آپ کہہ رہے ہیں نا، انہیں اخلاقیات اب یاد آئی ہے. پچھلی 3 سینچریاں 4 سینچریز میں آپ دیکھیں ان کی خون سے بھری ہوئی ہے تاریخ. کالونائزیشن کے یہ لوگ ماسٹر ہیں. کالونائز کیا امریکہ تک کو، کالونائز کیا انہوں نے. اب جس کے غلام ہیں یہ، اسے بھی انہوں نے کالونائز کیا. یہ وہی ہیں جنہوں نے جو لوگ تھے ان کو ختم کیا. مطلب یعنی وہاں پہ انہوں نے جینوسائیڈ کیا جو نیٹو امریکنز تھے ان کا. وہاں ہر جگہ انڈیا میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ انہوں نے جینوسائیڈ کیا. یہ وہی ای یو ہے جو اب اخلاقیات کے علمبردار بنتے. اور یہ سلیکٹیو ہے، وہ یہ بہت سلیکٹیو چیز ہے. دیکھیں ان کی جی ہاں بالکل. ان کے 2 ٹولز ہیں. ایک یہ جو انہوں نے ہیومن رائٹس کا اور اخلاقیات کا ٹول استعمال کیا. انہوں نے چائنا پہ بھی بڑی کوشش کی وہ استعمال کرنے کی، لیکن چائنا نے اپنی قابلیت سے، اپنے فوکس سے، انہوں نے بالکل کوئی بڑک نہیں ماری، کوئی ڈائلاگ نہیں بولے. وہ کام کرتے رہے، وہ کام کرتے رہے. تو انہوں نے مارشل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ. دیکھیے میں یہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا، اور ہم اس کے اوپر تھوڑی دیر میں بات کریں گے ایران کے اوپر بھی، کہ ایران نے جس طرح ریزسٹنس دکھائی ہے، جس طرح مقابلہ کیا انہوں نے. آپ کے پاس فوج اگر ہے، فوج اگر حکومت کر رہی ہے تو وہ کچھ اور کام نہیں کر سکتی ہے. اگر وہ بزنس کر رہی ہے، حکومت کرنا انہیں آتی نہیں ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں جو کام انہیں آنا چاہیے تھا. بالکل. ہر بزنس کے اندر فوج ہے. اکانومی کی آپ بات کر رہے تھے پاکستان میں، مطلب یعنی جو ملٹری کا اس وقت ہولڈ ہے ہر سوسائٹی کے فیلڈ میں، وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ کس طرح چلایا جا رہا ہے سوسائٹی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی ہر چیز کے اندر فوج ہوگی جس سے کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آپ کا جو پرائیویٹ انیشیٹو ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو آگے لے جانے میں بالکل کلیدی کردار ادا کرتا ہے، وہ نہیں چل سکتا. تو اس وقت جو پاکستان میں ملٹری کی ہر چیز کے اندر، مطلب یعنی اب تو خیر بہت ہی اوپنلی انہوں نے بہت سے اداروں کے ٹاپ کے اوپر اپنے جنرلز بٹھا دیے، کسی حد تک کنٹرول کے لیے، کسی حد تک رشوت کے طور پہ. لیکن اس سے پہلے بھی، مطلب یعنی آپ صحیح بات کر رہے تھے کہ فرٹیلائزر کے اندر فوج کا کیا کام ہے. سیمنٹ، کوئی بھی کنسٹرکشن، تو یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو مطلب رہنے کا حق ہی نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے ایجوکیشن. یہ ہمارے ایجوکیشن، اور اس کے اندر ایک دوسرا مسئلہ یہ میں ہماری یہ کامن ہے. جی یہ ہماری کامن کہاوت. وہ کہتے ہیں جی پڑھائی سے جو بھاگتا ہے نا فوج میں چلا جاتا ہے. انہوں نے ایجوکیشن قابو کر لیا. یہ بالکل نہیں. اس کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ ہے نا کہ دیکھیں اس سب سے کچھ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا اصل کام ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اب یہ جو بنیان المرصوص ہوا تھا، یہاں پہ ہماری ایئر فورس نے ایک بہت زبردست کردار ادا کیا. لیکن یہ ہے کہ جو ان کا اصل کام ہے، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل مائلیج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس میں آیا، جس کا اس میں کوئی خاص کردار نہیں تھا. اگر ہم خاص کام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مطلب he didn't have anything to do with it. تو ہم اس چیز کو بس یہ ہے کہ ایک ہم نے ایک ہیرو بنا دیا اور اس کو ہر چیز ہم نے نہیں بنایا یار، ہم نے نہیں بنایا، وہ تو خود بنا ہے. بالکل نہیں. جو آپ کا کرائم منسٹر ہے وہ جا کے اس کو سلوٹ بھی مارتا ہے اور سارا کچھ. وہ تو دیکھیں نا، آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر
गांव का चौधरी है, वो गुंडा बदमाश है, वो आपकी बेटियां भी उठाता है ना, बिल्कुल। आप उससे फायदा उठा रहे हैं, उसने आपको 2 एकड़ जमीन दी हुई है कि यार ये तुम्हारी है, मौज करो, तो आप उसकी ना सिर्फ हर बुराई पे पर्दा डालते हैं, बल्कि आप उसे जाके उसकी खुशामद भी करते हैं, चापलूसी भी करते हैं, बल्कि उसे बताते हैं कि जी फलां घर में गांव के फलानी बच्ची है, वो बड़ी अच्छी है, वो जवान, तो आप फुल टाइम आप दलागिरी शुरू कर देते हैं, फुल टाइम। तो ये कर रहा है वो, तो इन लोगों की तारीफों से, इनके कहने से नहीं होता। और जो एयरफोर्स का बता रहे हैं ना, देखिए चाइना के लिए पाकिस्तान एक बहुत ही हॉट बैटल ग्राउंड है। बिल्कुल। इस जंग में जो इंडिया के साथ अभी एयरफोर्स की झड़प हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा फायदा चाइना का हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने जी इफेक्टिवली इस्तेमाल किया उस जंग को अपने हथियारों को दिखाने लिए और सारा कुछ। जी हाँ। अच्छा तो भाई, मैं ये कह इकोनॉमी रहा पे हूँ उसमें थोड़ी-सी उसमें बात ये होगी। था। मैं थोड़ी-सी बात जो है ना जी ईरान की भी करना चाहूँगा, उसके बाद हम रैप अप करेंगे और इंशाल्लाह जल्द दोबारा प्रोग्राम करेंगे। लेकिन ईरान के फ्रंट के ऊपर क्या नई डेवलपमेंट्स हैं? और उसके अंदर एक दूसरा सवाल है कि ईरान जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो बहुत उन्होंने एक मेरे ख्याल में शायद सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि उन्होंने सिर्फ मुकाबला नहीं किया। बहुत से लोग थे जो समझते थे कि ईरान बर्दाश्त कर जाएगा बहुत कुछ। लेकिन जो उन्होंने जवाबी हमला किया है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सा नुकसान किया है अमेरिका का, और अमेरिका को इस होपफुली इस इलाके से निकालने का जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, वो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये चीज़ होगी। तो उसके पीछे क्या चीज़ है? वो किस तरह कर पाए? जिस तरह मैंने चीन का भी कहा था कि उनके पास तो फील्ड मार्शल भी नहीं है। और शुक्र करना चाहिए उन्हें भी और हर उस कौम को जिसके पास वो नहीं है, क्योंकि वो एक फेल्ड स्टेट बन जाती है जहां पे इस तरह का आपका स्ट्रक्चर और हायरार्की हो जाती है। देखिए ईरान के लिए ना सिर्फ एक चीज अगर आप कहें ना, ईरान ने जो किया है उसके लिए बहुत गैरत चाहिए। सही। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको दूसरों की वो नहीं चाहिए, पुश्तपनाही करने की किसी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आप में ये कौमी गैरत होनी चाहिए, हम एक आजाद खुद मुख्तार कौम है, हम अपने फैसले करेंगे, सही करेंगे, गलत करेंगे, अच्छे करेंगे, बुरे करेंगे, नुकसान होगा, फायदा होगा, हम करेंगे और हमारा होगा, खुद हम उसे करेंगे। ओन सही। करेंगे। इतनी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान में और ईरान में बुनियादी फर्क यह है कि शुरू से लेके हम लोग जाके अमेरिका की गोद में बैठ गए थे, हमारे फैसले अमेरिका करता है, फिर हमें उस पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ईरानियों ने जो कुछ किया, ईरानियों ने पिछले 50 साल तक इतनी बड़ी सुपर पावर का मुकाबला किया है, ब्लॉकेड हुए, हर तरह के बाइकआउट हुए, थ्रेट्स हुई, उनके बेचारों के फ्रीज कर ली सारे एसेट्स, इनके सारा कुछ उनके साथ किया। उसके बाद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस गुस्से के साथ और जिस जोश के साथ ये ट्रंप ने ये बनाया था, नेतन्याहू के ज़ाहिर है इंस्टिगेशन पे ये बना था। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सीआईए ने 8 मुसलमान मुल्क ईयर मार्क किए थे कि ये आगे चल के अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन सकते हैं, तो उनमें ईरान एक बड़ा वो उनके लिए खतरा था। तो सबको ये था कि जी ठीक है, ईरान थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेगा, लेकिन ईरान में 50 साल के बाद इतना दमखम बचा ही नहीं है। उसके इर्द गिर्द उसके आप देखें कि कोई उसके मुसलमान मुल्क घेरे हुए हैं उसे, लेकिन कोई उसमें उसका दोस्त नहीं है, या दुश्मन है या मुनाफिक है। और दुश्मन बुरा होता है, खतरनाक होता है, लेकिन मुनाफिक उससे ज्यादा बुरा और ज्यादा खतरनाक होता है। तो ईरान ने उन सब का मुकाबला किया है। ये ये आयरॉनिक है, और ये उस वक्त सिर्फ हो सकता है, सिर्फ उस वक्त हो सकता है, नंबर 1 जिसका जो काम है वो करे। सही। हुकूमत हुकूमत का काम करे, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी का काम करे, अवाम अपना काम करे, टीचर्स अपना करें, फौज अपना करे। फौज का काम है मुल्क का दिफा करना। तो जब फौज मुल्क का दिफा करती है तो वो ऐसे होता है जैसे ईरान ने किया है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि इमरान खान ने जो हमेशा चीज कही है ना कि कौमी गैरत, आपकी गैरत होती है जो आपको ये एक कौम बनाती है या आपको एक कौम बनने से रोकती है। जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि आपको एक कौम बनना है, आपको सर उठा के जीना है, आपको ये नहीं कहना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आपको ये नहीं कहना कि जी मैं मांगने नहीं आया लेकिन क्या करूं मजबूरी है, आपको ये नहीं कहना, आपको गैरत का मुजाहरा करना है। और आप देखें कि इमरान खान उसी लुटी पिटी बेचारी फकीर कौम का ही सरबराह था ना, जिससे जहां भी जाता था इज्जत से लोग, वही लोग जो दूसरे हुक्मरानों को
پرے رکھتے تھے, ہاتھ کے فاصلے پہ رکھتے تھے, عمران خان سے وہ کھڑے ہو کے گلے ملتے تھے. تو یہ غیرت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایرانیوں کی ریزیلینس اور ریزسٹنس پرائمریلی اس وجہ سے. آف کورس لاجسٹکس ہوتے ہیں, آف کورس آپ کو اسلحہ چاہیے ہوتا ہے, آف کورس آپ کو پیسے, لیکن وہ سب رستے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ رستے آپ کے بنا دیتا ہے جب آپ کوشش کرتے ہیں, جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں, آپ کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے. مجھے اپنی قوم کو عمران خان نے جیسے وعدہ کیا تھا کہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکنے دوں گا, نہ میں کبھی جھکوں گا, نہ اس نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے, اس نے کیا ہے. لیکن کیا ہم نے ایز اے قوم وہ وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا ہم وہ بن سکتے ہیں جو ایران بنا ہے؟ کیا ہم اس غیرت کا, قومی حمیت کا کیا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو میں اپنے ویورز کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, سب کو, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم 25-26 کروڑ لوگ ہیں, ایران میں 8-9 کروڑ لوگ ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے نا, تو ہم اس سے 3 گنا زیادہ لوگ ہیں. کیا ہم اس امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کا ایران نے کیا؟ ہمارے پاس ان سے بڑی فوج ہے. ابھی میں نے بجٹ کے آپ کو اعداد و شمار نہیں بتائے, مائنڈ باگلنگ ہے جتنا آپ کا حصہ, جتنا آپ کا فوج کے پاس چلا جاتا ہے. تو کیا یہ فوج ہم لوگوں کو وہ نہیں کر سکتے, پروٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ امریکہ تو چھوڑے, افغانستان اور ایران, یہ انڈیا کے خلاف ہمیں نہیں پروٹیکٹ کر سکتے. تو وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایران کی کہانی لکھی جائے گی. مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے ہر وقت. کچھ عرصے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ ایران نے جس غیرت و حمیت کا اور جس مزاحمت کا, جس جدوجہد کے, جس حوصلے کے ساتھ اور جس بہادری کے ساتھ اتنے بڑے بڑے اور وشیس منحوس دشمنوں کا مقابلہ کیا اس نے, جو وہاں بیٹھے ہوئے ساتھ میں, ساتھ اس کے, چاہے وہ یو اے ای ہے, چاہے سعودی عرب ہے, چاہے اسرائیل ہے, اور پاکستان نے بھی کوئی ایسا رول نہیں کیا. انہوں نے بڑی منافقت کا کام کیا. انہوں نے 2-3 دفعہ ایرانیوں کو انڈر کٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس معاملے میں. ایرانیوں نے بہت اس میں بردباری کا اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, ورنہ اگر کوئی بھی اور ہوتا تو وہ ریزسٹ کرتا یا ریٹیلیٹ کرتا ہے ان کے خلاف جو اس طرح کیا. تو میں نے بہت آج باتیں کی ہیں. میں یہ اپنے دکھتی رگ میری چھیڑ دی تھی اکانومی پہ. نمبرز کی ہم اس لیے زیادہ بات نہیں کرتے, ہم کانسیپٹس کی زیادہ بات کرتے ہیں کہ نمبرز, ابھی آپ گوگل کریں گے آپ کو سارے نمبرز مل جائیں گے. ضروری یہ چیز ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہمیں ایک قوم کو قوم بننے سے کون روک رہا ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ ہم تو قوم نہیں ہیں, ہم تو سندھی ہیں, بلوچ. ایسے نہیں ہے. امریکہ میں آپ دیکھیے بے شمار ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. نیو یارک میں رہنے والے کو باقی امریکیوں کی انگریزی سمجھ میں نہیں آتی, ساؤتھ والوں کی انگریزی جو ہے وہ مڈ ویسٹ کو سمجھ میں نہیں آتی. یہ بڑی ڈفرینٹ ہے. انگریزی بولتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی انگریزی ہوتی ہے کہ آپ, لیکن وہ ایک قوم بن کے رہ رہے ہیں. ان میں اٹالینس بھی ہیں, ان میں ساؤتھ ایشین ہم لوگ بھی ہیں, ان میں چائنیز بھی ہیں, ان میں فار ایسٹرن ہیں, بے شمار بہت سے لوگ ہیں. لیکن یہ قوم ہے, اس لیے قوم ہے کہ ان لوگوں نے ایک چیز کا عہد کیا, انہوں نے امریکہ کی سوورنٹی اور برتری کا عہد کیا ہوا ہے. تو کیا ہم یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یو ایس میں جو حکومت ہے انہوں نے جو کچھ نقصان کیا ہے, امریکہ جو ایک بہت مضبوط سٹیٹ تھی اس کے انہوں نے ابھی تک بنیادیں اس کی خراب نہیں ہوئی, لیکن بنیادیں ہل گئی ہیں امریکہ کی. بالکل ہل گئی ہیں. اس لیے نظر آتا ہے کہ اگر آپ کے حکمران غلط ہوں تو وہ اچھے خاصے اسٹیٹ کے تباہ کر دیتے ہیں. شعیب, اس پہ ہمیں ایک پورا پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ان کے حکمران ہوں گے. امریکہ میں کہتے ہیں یا تو امیر لوگ رہتے ہیں یا وہ لوگ رہتے ہیں جو امیر بننا چاہتے ہیں. صرف 2 طرح کے لوگ ہیں. عام انسان کی ذہنیت جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ نے کیسے حکمران بننا. ٹھیک ہے, بیچ میں غلطیاں ہوتی ہیں, بیچ میں غلط لوگ آ جاتے ہیں, ایسا ہو جاتا ہے اکا دکا, لیکن جب مسلسل وہ ٹرینڈ ہو اور وہ ٹرینڈ فالو ہو رہا ہو, ہر امپائر کو, ہر عظیم شان ریاست کو یا سلطنت کو ختم ہونا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. تو اب امریکہ کا ڈکلائن شروع ہو گیا جسے ٹرمپ نے تھوڑا تیز کر دیا ہے. اب اس کا واپسی نہیں ہوتی. ہم تو پاکستان تو ڈکلائن میں ہی چل رہے ہیں نا یار اس وقت سے, ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا آپ کا ذرا سا اوپر کی طرف اٹھنے کو آپ آتے ہیں تو آپ کے اتنے لوگ اندر سے آ جاتے ہیں, باہر سے آنے کی ضرورت ہی نہیں, جو اسے ختم کر دیتے ہیں. تو میرا آپ لوگوں کو, میرے اپنے دوستوں کو صرف یہ پیغام ہے کہ دیکھیے اکانومی, عمران خان آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, جس دن وہ باہر آئے گا اور جیسے وہ سنبھالے گا انتظامات, چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی, تیزی سے بدلیں گی.
عمران خان آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو غیرت نہیں دے سکتا. عمران خان ہمیں ایمان نہیں دے سکتا. عمران خان ہمیں صرف یاد کرا سکتا ہے. وہ کر کے دکھا سکتا ہے وہ جو کر رہا ہے. جی بالکل ایبسلیوٹلی. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں، شعیب نے اور میں نے ہمیشہ یہ چیز کہی ہے کہ ہر ایک کو اپنا کام کرنا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مولوی کو مولوی کا کام کرنا چاہیے، ٹیچر کو ٹیچر کا کام کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ کا کام کرنا چاہیے، ماں کو ماں کا کام کرنا چاہیے، بچے کو، ہر ایک کو ایک قوم بننے کے لیے اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے. میرا یہ پیغام ہے. اسی میں آپ کی اکانومی ہے، اسی میں آپ کی سوشیالوجی ہے، اسی میں آپ کی ہر چیز ہے. اگر آپ کو بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو ایک بڑی طاقت بننا ہوگا. جی زبردست. تھینک یو سو مچ بھائی. یہ میرے خیال میں ایک پہلا پروگرام ہے جو ہم نے جس میں تھوڑی اکنامکس کے اوپر بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کم از کم کہ اس چیز کو ہمیں زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیز ہمیشہ جو بھی حکمران آتے ہیں وہ نمبر اس طرح بتاتے ہیں، کوئی ایک نمبر وہ فوکس کر کے اور اس کو اس طرح بتائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ اس سے پہلے ترقی نہیں ہوئی لیکن اب ہم صحیح رستے پہ چل رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں تو سنہری دور سے اس نے کیا گزر رہا ہے ایک بالکل پرائم منسٹر نے. بالکل. ان کے لیے لیکن آپ ایٹ نے دا صحیح سیم کہا ٹائم تھا. اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان میں سے بہت سے بھی کہنے لگے ہیں کہ یار یہ تو آپ تباہ کر رہے ہیں. وہ تصویر یار جو یہ ہوتی وہ ہے نا کہ آپ فرینکلی ایک یہ وہ شاخ پہ لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے اس کو سائڈ سے کاٹ رہے ہیں، تو یہ تو وہ حال ہے اس وقت ان کہ کے لوگ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی دیہڑی نہیں لگ رہی. ان یہ کی جھاڑ ان نہیں کا لگ رہی ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ یار ہمارا بھی تو لگوائے نا دیہڑی. بالکل. ان کا صرف یہ فرق ہے. جی ہاں. تو اور ایک چیز میں آخری چیز کہنا چاہتا ہوں جو جی میں بھول گیا، وہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ڈرم بیٹرز ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں نا، ماہرین معاشیات ہیں، چاہے وہ قیصر بنگالی ہے، چاہے وہ فروخ سلیم ہے، چاہے وہ دوسرے ہیں. عمران خان کے گرد بھی کافی تھے لیکن ابھی تو بہت ہی زیادہ ہیں یہ لوگ. ان کی باتوں کو آپ ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کون فیکٹ چیک کرے ان کا کہ جھوٹ کے پلندے کون باندھ رہا ہے. جی بالکل. نہیں بالکل صحیح بات ہے. اور میرے خیال میں اس چیز کو ہم تھوڑا آگے ایک باقاعدہ ایک سیریز کے طور پہ لیں گے کہ ہم اکنامکس کے اوپر بات کریں، کیونکہ ہمارے میں سے بہت سے لوگوں می انکلوڈیڈ کو جی ضرورت ہے سمجھنے کی، کیونکہ یہ تو absolutely. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو کچھ حالات ہیں وہ غلط سمت میں جا رہی ہیں، لیکن اس کے میکینکس کیا ہیں، کیا چیز کس چیز کو چینج کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ سب کچھ ہم آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹیک اپ کریں گے. جی تو زیاد بھائی آپ کا بہت شکریہ، سننے آپ والے جو ہمارے ساتھی ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اپنے میسیجز بھیجتے رہیں، ہمیں بتائیں کہ آگے دوسرے کوئی ٹاپکس جن کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ پھر ہماری جلد ملاقات ہوتی ہے. بہت فی شکریہ. امان اللہ.